السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عامر۔ ناظرین، مغل سلطنت کے عروج و زوال کی یہ کہانی جاری ہے۔ آج 7ویں قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے اورنگزیب کے دور حکومت کی کہانی کہ اورنگزیب کے دور میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے اور اورنگزیب کے دور کی کیا تعریف ہے۔ یہ آپ کو آج 7ویں قسط میں سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بوقت اور بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، اورنگزیب کا دور بھی اکبر ہی کی طرح 50 سال تک رہا، جو کہ بہت ہی بڑا عرصہ ہے، لیکن یہ سارا عرصہ کنٹراورشل رہا، تکراری رہا۔ 50 سال کا عرصہ ہی امن کا نہ تھا، شانتی کا نہ تھا اور رجعت پسند دور تھا۔ اس لیے عوام میں اور جو اکثریتی آبادی تھی، خاص طور پر ہندوؤں کی، ان کو شانتی نصیب نہ ہوئی، امن نصیب نہ ہوا اور ہندوستان میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی خوشحالی نہ تھی۔ اورنگزیب جیسے ہی حکمران بنا شاہ جہان کے بعد، تو اورنگزیب نے آنے شرط ہی ہندو جو بڑے عہدوں پر فائز تھے ان کو وہاں سے چھٹی کر دی۔ اس کے بعد جو ٹیکس تھی ہندوؤں پر، جزیہ ٹیکس، وہ اور بڑھا دی۔ تجارت کے حوالے سے جو ٹیکس تھی وہ مسلمانوں کی کمپیریزن میں اور زیادہ بڑھا دی گئی ہندوؤں کے لیے۔ ہندوؤں کے جو مذہبی تہوار تھے، ہولی اور دیوالی، ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ ہندوؤں کی جو مذہبی رسومات تھی، مختلف دریاؤں کے کنارے پر جو مذہبی تہوار ہوتے تھے، رسومات ہوتی تھی، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو جو ملک کی آبادی کے میں سے اکثریت رکھتے تھے، وہ ناخوش تھے اور ملک میں ایک بے چینی کی لہر پیدا ہوئی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ یہ شرط رکھ دیا گیا کہ جو بھی مسلمان ہوگا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو تو جبرن بھی زبردستی مسلمان کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو قیدی تھے مختلف جیلوں میں، ان پر یہ شرط لاگو کر دی گئی کہ جو بھی ان ہندو قیدیوں میں سے مسلمان ہوگا، ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی جرم جو کسی ہندو نے کیا ہوگا، اگر وہ مسلمان بنے گا تو اس کو جیل سے بنا کسی سزا کے رہا کر دیا جائے گا، اور اس کے سارے جو جرم تھے وہ اس کو معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سارے جو روایت تھی، یہ سارے جو عمل تھے، یہ اورنگزیب کی مہربانی سے ہوئے تھے، کیونکہ اورنگزیب ایک رجعت پسند ذہن تھا۔ ملک میں انتشار پھیل گیا، بے چینی پھیل گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے جو مختلف قبائل تھے انہوں نے بغاوتیں شروع کر دی، خاص طور پر جٹا، مرہٹا اور اس قسم کے جو قبائل تھے، اور پنجاب میں سے جو سکھ تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی بغاوتیں کی، اور حکومت کا جو کار ہموار تھا وہ کوئی کامیابی سے نہ چل سکا۔ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ اورنگزیب کی یہ جو رجعت پسند پالیسیاں تھیں، اپنے جو عقائد حکمران رکھتے تھے، یعنی اورنگزیب رکھتا تھا، اس سے مختلف جو خیالات رکھتے تھے، وہ بھلے ہندو نہ ہو ان کو بھی کچل دیا گیا۔ اورنگزیب سنی طبقے سے یا فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے گولکنڈا اور بیجاپور ریاست میں خاص طور پر جو شیعہ تھے، اور عام طور پر سمورے ہندوستان میں جو شیعہ تھے، ان پر نسل کشی کی گئی، ان کا قتل عام کر دیا گیا۔ محرم کے جو پروگرام ہوتے ہیں، جو رسومات ہوتی ہیں، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ ہندوؤں کی زندگی تنگ کر دی گئی، اس کے بعد شیعوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کر دیا گیا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی برابری کا سلوک نہ تھا۔ اس کے بعد اورنگزیب نے صوفیوں کی طرف توجہ دینا شروع کر دیا، سرمند کو قتل کر دیا گیا، اور جو بھی اس وقت کے صوفی تھے ان کو کسی بھی قسم کی آزادی نہ تھی، اور صوفیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی۔ مصوری پر پابندی لگائی دی گئی، شاعری جرم ٹھہرا، پینٹنگ جرم ٹھہرا، اور یہ سارے جو انسانی آرٹ ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، جو سارے تخلیق کار تھے، شاعر، مصور،
ناول نگار، ان پر پابندی تھی اور صرف نماز کی بات تھی. وہ تو ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، عقائد جو بھی ہوتے ہیں وہ پرسنل معاملہ ہوتا ہے، لیکن جرمن اور زبردستاً لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا. یہ رجت پرست دور تھا اورنگزیب کا، اس لیے اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت کا زوال ہونا شروع ہو گیا. اور اورنگزیب کے بعد خاص طور پر جب نادر شاہ نے حملہ کیا، احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا، تو مغلوں کی حکومت اور زیادہ کمزور ہو گئی. اور جب انگریز آئے تھے تو انگریزوں نے مغلوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہ لڑی تھی، کیونکہ مغل اس طاقت میں نہ تھے کہ وہ جنگ لڑ سکے، نہیں وہ حکمران تھے. وہ ظاہری طور پر تو حکمران تھے، لیکن ہندوستان میں جو طاقتور لوگ تھے وہ مرہٹے تھے، اور انگریزوں نے مرہٹوں کے ساتھ جنگ لڑی تھی. اور جو خطرناک بات اورنگزیب نے کی وہ مذہب کے ساتھ زیادتی تھی. اورنگزیب نے کچھ علماء کو کہا کہ اسلام کے قانون جو ہیں وہ تو ٹھیک ہیں جو ہیں، لیکن آپ کچھ اپنی طرف سے قانون بنائیں اور فتوے جاری کریں. وہ ایک کتاب لکھوایا گیا کچھ علماء سے جس کا نام ہے فتوائے عالمگیری. یعنی یہ جو سارے عمل اور سارا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگزیب ایک رجت پسند انسان تھا. اس کی جو پالیسیز تھی وہ سب کے لیے ایک نہ تھی، اور اس میں مختلف لوگوں کے لیے تفریق کی جاتی تھی. اورنگزیب سنی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور سنیوں کے علاوہ جو مختلف عقائد رکھتے تھے ان پر ظلم کر دیا گیا، ان کے ساتھ جبر کر دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی عام ہوئی. اس لیے جو ملک کی اکثریتی آبادی تھی، ہندو اور شیعہ اور مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں میں مایوسی پیدا ہوئی، اور ہندوستان میں خوشحالی کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا، اور مغل سلطنت کا زوال بھی اپنی پیک پر پہنچ گیا. لیکن اورنگزیب ایک سیاسی معنی میں ایک بہت چالاک قسم کا اور ہوشیار انسان تھا، اس لیے انہوں نے جو بغاوتیں ہوئی ان کو کچل دیا اور کامیاب حکمران بنا رہا. اس معنی میں کہ لوگ تو خوش نہ تھے، لیکن اس کی اورنگزیب کی حکومت کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا. اگلی قسط میں ہم آپ کو جو مغل سلطنت کی آخری قسط ہوگی، مغل سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی کی، اس قسط میں اورنگزیب کے بعد والے جو حکمران تھے ان کے بارے میں آپ کو